بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورہ بقرہ کے تفسیر چل رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جن انعامات کو نازل فرمایا ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات، ان کے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعات کا تذکرہ بیان فرمائیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ انہی کی نسل میں بنی اسرائیل جو ہے قوم چلی ہے، جاری ہوئی ہے، ان کی نسل کا سلسلہ چلا ہے۔ بنی اسرائیل یہ فلسطین کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے، تو اس تمام بنی اسرائیل کے قبیلوں کو مصر کے اندر بلا لیا گیا، اور مصر کے اندر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، اس وجہ سے یہاں پر بڑے ہی خوشحال طریقے سے بنی اسرائیل اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جو فرعون اور ایک کے بعد دیگرے ملک مصر کے بادشاہ بنتے رہے، وہاں پہ وہ لوگ بنی اسرائیل کے اوپر چونکہ غیر قوم کے تھے، غیر جگہ کے تھے، اس وجہ سے ان پر ظلم کرنے لگے۔ وہ وقت بھی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ جب فرعون نامی ایک شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پورے قبیلے پر اور پورے بنی اسرائیل قوم کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل قوم کو لے کر اپنے پرانے ٹھکانے فلسطین کی طرف واپس جاؤ۔ اب فلسطین کے اندر چونکہ قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، وہاں پہ وہ حکومت کیا کرتی تھی، اب ان سے لڑنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے، فرعون سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر چلے۔ بحر احمر کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 12 قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں کے جب دیکھتے ہیں کہ آگے دریا ہے، سمندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جو ہے ڈر محسوس کرتا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ کہیں آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آج تو ہے ہم پکڑے جائیں گے یا اس دریا میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو حکم دیا کہ تم جو ہے دریا کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو، دریا کے اندر راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے نکلے، اور ان 12 راستوں خشکی کے راستے بن گئے، اس پر بنی اسرائیل قوم جو ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا عبور کر گئی، دریا پار کر گئی۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بحر احمر کے قریب پہنچا اور اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل چکی ہے اور میں بھی جو ہے اس کے اوپر سے بآسانی اس طرف جا سکتا ہوں، جب اس نے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے سارے راستوں کو ختم کر کے دریا کے پانی کو ملا دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے پیچھے جانے والے فرعون کا لشکر پورا کا پورا بحر احمر کے اندر ڈوب کر فنا ہو گیا، اور فرعون بھی اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے اور اس کے جبر سے نجات دی۔ اسی کو آگے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اس آیت جو ابھی تلاوت کی جائے گی اس کے اندر بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ جب وہاں سے نکل کر وہ وادی مالا کے اندر پہنچے، اور اس وادی کے اندر چونکہ کھانے کے کوئی سامان نہیں تھے، اور جہاں پہ جانا تھا وہاں پہ یعنی فلسطین میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، ان سے ان کو مقابلہ کرنا تھا، لڑائی کرنی تھی اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے، تو ایک وادی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو کئی دن تک ٹھہرایا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو منہ و سلوہ اتارا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ پھر وہیں پہ اللہ رب العزت نے چونکہ قوم اور ایک نبی کے پاس اللہ رب العزت کی شریعت اور کتاب آیا کرتی ہے، تاکہ اس کتاب کے تحت اور اس ہدایت کے تحت وہ لوگ اپنی زندگی گزاریں۔
اللہ رب العزت نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے کوہ طور کے اوپر، طور پہاڑ کے اوپر 40 دن تک اعتکاف فرمائیے، آپ کو ہم جو ہے ہدایت والی کتاب دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 40 دن تک اعتکاف کیا، آپ کو اللہ رب العزت نے تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب وہاں پہ دی۔ وہ قوم جو بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم میں ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے کچھ کرتب اور جادو کے ذریعے ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر روح ڈالنے کی جو ہیئت کو بنایا، اور جادو اور کرتب کے ذریعے وہ بچھڑا بولنے لگا۔ سب لوگ اس کی پوجا اور پرستش کرنے لگے، اس کو اپنا معبود ماننے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو سخت غصہ اور برہم ہوئے اور اپنی قوم سے ناراض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اب جو ہے یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا چکے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز کی معافی کر دیتا ہے، ہر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اوپر جو عظیم عظیم انعام اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات کیے، ان میں ایک بڑا انعام یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے شرک کرنے کے باوجود ان کی مغفرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل کرو۔ یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور جو لوگ باز رہے، وہ لوگ شرک کرنے والوں کو قتل کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے کئی لوگ جو ہے قتل کیے گئے اس شرک کی وجہ سے، بچھڑے کی پرستش کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہیں پہ ایک حکم یہ بھی بیان فرما دیا کہ دین اسلام ہو یا اس زمانے کا دین ہو، ہر دین جو ہے اس علاقے کے لیے برحق ہوا کرتا تھا، اور چونکہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اس لیے اسلام پوری دنیا کے لیے برحق مذہب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام سے، اپنے مذہب سے پھر جائے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرے، دین اسلام کی مخالفت کرے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے کلمے کو چھوڑ کر دوسرے مذہب اپنا لے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اس کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلامی حکومت کے اندر یہ نہیں کہ جمہوری نظام کے اندر بھی اس کو قتل کیا جائے، بلکہ جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہے وہاں پہ یہ حکم لاگو کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو جس طرح ایک کافر اور غیر مسلم جہنم کے اندر جائے گا ابدی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے، اسی طرح یہ مرتد شخص بھی جو ایمان سے پھر کر کفر اختیار کیا ہو، کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود اور خالق بنا لیا ہو، ایسے شخص کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو پھر وہی معاملہ کیا جائے گا جو اسلام کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، کہ اگر گنہگار ہے تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، جو گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا بھگتنے کے لیے، پھر جب سزا بھگت لے گا تو اس کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر ایمان والا، عمل صالح کرنے والا اور نیک اور پرہیزگار اور متقی شخص ہے تو اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اسی کو آگے اللہ رب العزت نے مضمون کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان فرمایا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل سے مخاطب تھی یہ قوم، اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب تھے، اس قوم سے مخاطب تھے اور ان کو یہ باتیں بتلا رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے اندر وہ چیزیں مشہور تھی۔ اسی لیے یہاں پہ آگے قرآن کریم کی آیتوں میں بھی اس طرح کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف اشارہ دیا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ اب یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے آل سے، اس کے لشکر سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑے عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے مردوں کو، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر چونکہ جب فرعون کہ ایک نجومی تھا اس کے قریبی، اس نے کہا کہ تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہارا جو تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس کو تہس نہس کر دے گا۔
چنانچہ اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا کرتا، اور اس طرح وہ جو ہے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا، کیونکہ جو نجومی نے بتلایا تھا وہ لڑکے کے بارے میں بتلایا تھا، عورتوں کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، نفع اٹھا سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم کو فرعون کے آل سے نجات دی، اور اس کے اندر تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، یعنی یہ بتلایا کہ تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تم کو بچایا، تمہارے لوگوں کو بچایا۔ اب یہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ کے دین سے پھر جاؤ اور پھر تم جو ہے ناشکری کرنے لگو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، ڈبو دیا، آلَ فِرْعَوْنَ فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حالت میں کہ تم جو ہے دیکھ رہے تھے۔ یعنی وہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین لڑائی کے لیے نکلنے لگے تو اس وقت پیچھے بنی اسرائیل فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ نے دریا کو چیر کر آگے راستہ بنایا، آگے اس کو پار کر لیا۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، یہ نہ ہو کہ تم پھر جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگو۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو بھی جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد یعنی اعتکاف کے لیے کوہ طور پہ تورات کتاب دینے کے لیے بلایا، پھر تم میں ثم اتخذتم العجل تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وانتم ظالمون یاد رکھو اس کے اندر جو ہے تم ظلم کرنے والے ہو۔ ظلم کی تعریف ہی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ جب اللہ کا کلمہ ایک بندہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کا اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لے، اب اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو یہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا سے ہٹا کر کئی لوگوں کو ماننے پہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے، اور ظلم جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور فرق کر دینے والی کتاب دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم جو ہے ہدایت حاصل کرو، راستہ بناؤ اپنے لیے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے تورات کے بارے میں بیان فرمایا کہ تورات ایسی کتاب ہے جو فرقان ہے۔ فرقان کے معنی ہے فرق کر دینے والا، چونکہ اللہ رب العزت کا قانون اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے، حلال اور حرام چیز کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ تورات بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اور یہ تورات کتاب کا نام فرقان بھی ہے چونکہ فرقان کے معنی فرق کر دینے والا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، اور اللہ رب العزت اس کتاب کے نازل ہونے کے مقصد کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے تم کو یہ کتاب دی گئی ہے تاکہ تم راستہ اپناؤ، ہدایت حاصل کرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل تمہارے معبود کو بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم پس اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم تم اپنے کو قتل کرو۔ یعنی وہی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کرے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، تاکہ اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ان کے قوم کو معاف کیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم پھر اس قوم نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ
اور جب تم سب نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لکا، ہم تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو کھلا اعلانیہ طور پر دیکھ لیں. یعنی یہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اچانک اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک بجلی کا کڑکا بھیجا جس نے ان کو اچک لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جو ہے تم اس حالت میں تھے کہ تم اس چیز کو دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری موت کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ بھیجا تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے اوپر موت کو طاری کر دیا. اب مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تاکہ جو ہے وہ لوگ شکر ادا کرے. انسانی زندگی کے اندر اگر کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ اب واپس نہیں آ سکتا ہے. اگر مر جائے تو اس کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کاش مجھے ایک لمحہ بھی دنیا کے اندر مل جائے تو میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں اور اللہ رب العزت کی رضا کے کام کروں. لیکن یہ انسان کو موقع میسر نہیں آتا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے، اس کے لیے دوڑنا چاہیے، اس کی طرف لپکنا چاہیے اور وہ کر گزرنا چاہیے. یہاں پر یہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ انعام اور احسان بھی کیا کہ ان کے اوپر موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لیکن پھر بھی یہ قوم جو ہے ہٹ دھرم نکلی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تاکہ ہم نے تم کو دوبارہ اس لیے زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ دار بنا دیا. جس وادی کے اندر یہ بھٹک رہے تھے وہاں پر گرمی کی سختی تھی، شدت تھی. اللہ رب العزت نے آسمان کو سایہ دار بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے منہ اور سلوہ کو نازل کیا. منہ اور سلوہ کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ منہ اور سلوہ جو ہے یہ آسمان سے ایک ایسی چیز اللہ رب العزت رزق کے طور پہ اتارتے تھے جو یہ کھایا کرتے تھے. بعض تفسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ کسی طرح کی جڑی بوٹی تھی جو وہ اس وادی کے اندر جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اللہ رب العزت روز آنا کثرت سے پیدا فرما دیتے تھے، جو کھانے میں میٹھی محسوس ہوتی تھی اور لذیذ اور لذت دار ہوا کرتی تھی. تو اس کو کھایا کرتے تھے، ان کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی تھی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ کھاؤ اس چیز میں سے، ان پاکیزہ رزق میں سے، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جو ہے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں خود اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. یعنی آگے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کھاؤ وہاں پہ جو بھی تمہارا دل چاہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے اندر تم جھک کر داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ ہماری بخشش کر دے تاکہ ہم جو ہے تمہاری مغفرت کر دیں، تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جو ہے احسان کرنے والوں کو اور مزید دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس وادی کے اندر ان کو ایک گاؤں کے قریب ان کو پہنچایا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر تم داخل ہو اور اس گاؤں کے اندر داخل ہو کے جو تمہارا دل چاہے وہ کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے دروازے میں جب داخل ہونا تو اپنے سر کو جھکا کر داخل ہونا اور حتتن کہہ کے داخل ہونا، یعنی یہ کہنا اپنے اوپر ایسی کیفیت کو طاری کرنا، اپنے آپ کو اس طرح بنا لینا کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس ہو، اپنی عاجزی اور انکساری کا احساس ہو، اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس کے گاؤں کے اندر داخل ہونا. اور اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کام کرنے والا ہے یعنی اللہ کی بات ماننے والا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مزید اس کے اندر ان کے اوپر جو انعامات کرنے والے ہیں اس کے اندر اضافہ فرمائے گا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے بدل دیا اس چیز کو، اور جو ظلم یہ لوگ ظالموں نے اس چیز کو بدل دیا، اس بات کو بدل دیا، اس چیز کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا.
یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم جو دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور حتتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے نہ جھکا اور نہ جو ہے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ان ظالموں کے اوپر رجزا من السماء، آسمان کے اوپر سے ان کے اوپر ٹکڑے عذاب کے نازل کیے، بما كانوا يفسقون، اس چیز کی وجہ سے کہ جو وہ فسق کرتے تھے، جو گناہ کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر طرح طرح کے انعامات کیے، اس لیے کہ تاکہ یہ قوم اللہ کی فرما بردار بن جائے۔ اس قوم کے اندر 40 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہٹ دھرم رہی، اللہ کے احکامات کا انکار کرتی رہی، اس کے انعامات پہ ناشکری کا اظہار کرتی رہی۔ اس کے بعد آگے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔